کراچی ملک کا معاشی ہب ہے، کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں کراچی کی سڑکوں پر چلنے والا کوئی شہری ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا تباہ حال روڈ انفراسٹرکچر اس بات کا گواہ ہے کہ ملک کی معیشت کو کندھے پر اٹھانے والا یہ شہر بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اور صبح سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، بہت یہ اہم مسئلہ ہے اور اسی سے جڑا ایک اور مسئلہ اسٹریٹ کرائمز کا بھی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے وہ معاملہ اٹھایا اور ہم نے یہ بتایا، اس میں رپورٹ میں ہمارے نمائندوں نے بتایا کہ یہ جو خراب انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے بھی اسٹریٹ کرائمز جو ہیں اس کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ گاڑی ہلکے چلاتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے جرائم پیشہ افراد کو۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے نمائندے سلیمان سعادت خان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرتضی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سب سے پہلا سوال تو میں یہی کرنا چاہوں گا، وہیں سے کڑی جوڑوں گا کہ یہ وار فوٹنگز پہ اب انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسری طرف اسٹریٹ کرائمز بھی بڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا یہ ایک فیکٹر ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد جو انفراسٹرکچر تھا اس کو شدید نقصان پہنچا۔ ہمیں انتظار اس بات کا تھا کہ جیسی بارشوں کا سلسلہ تھمے گا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کا ریہیبلیٹیشن کا کام ہے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ 15 سپٹمبر لاسٹ فوکاس تھی بارشوں کی۔ لاسٹ بارش میرے خیال میں 14 سپٹمبر کو ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے شہر کے 7 اضلاع کے اندر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ سٹارٹ کیا۔ امیڈیٹ سطح پر بلدیہ عظمیٰ کراچی جو KMC جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، اس نے تقریباً کوئی 2.5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے اس کام کو کرنے کے لیے، اور تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے۔ 4 ارب روپے کہ ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پر کچھ سکیمز کو انویزج کیا جس کا ہم نے کام سٹارٹ کر دیا، اور اس وقت وہ کام شہریوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں اس میں کچھ آپ کو مثالیں دینا چاہوں گا تاکہ شہریوں کو بھی اندازہ ہو کہ کیا کام ہو رہا ہے۔ ہم محسن بھوپالی انڈر پاس دیکھتے تھے، لیاقت آباد انڈر پاس دیکھتے تھے، برا حال تھا بارشوں کے بعد، اس کا ویڈیوز چلتی تھی۔ آج آپ جا کے اس کو دیکھیں گے تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن ہم نے کر لی ہے۔ میں ابتدائیہ میں سن رہا تھا کہ حسن سکوائر سے لے کے لیاقت آباد تک کی سڑک کا برا حال ہے۔ لیاقت آباد کے بعد سائٹ تک اگین روڈ کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پروکیورمنٹ وغیرہ ہم کر چکے ہیں۔ اگر آپ لیاقت آباد سے آپ لیفٹ لیتے ہیں اور لزبیلا کی طرف جاتے ہیں، سر سید گرلز کالج کی آپ بات کریں، فردوس کالونی کی بات کریں، وہاں پر روڈ ریہیبلیٹیشن کا کام KMC سٹارٹ کر چکی ہے۔ مینا بازار کا ایریا، وہاں پر KDA نے سڑک بنائی ہے، عثمان میموریل ہاسپٹل پہ KMC سڑک بنا رہی ہے، جو فوڈ اسٹریٹ حسین آباد کی ہے وہاں پر سڑک بنائی جا رہی ہے۔ شارع نور جہاں کی طرف آپ جائیں تو وہاں پر اگین لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، نالوں کو بھی ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے اور نئی سڑک کی اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے۔ جو راشد مناز روڈ کی سائڈ سے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سے گلبرگ کی طرف سڑک جاتی ہے، اس کی اثر نو تعمیر کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ ضلع شرقی ڈسٹرکٹ ایسٹ کا آپ رخ کریں تو گلستان جوہر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جوہر چورنگی کے اوپر فلائی اوور انڈر پاس کے اوپر کام اس وقت جاری و ساری ہے۔ کل رات کو لکی مال کے سامنے جو مین راشد مناز روڈ ہے اس کے اوپر روڈ ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا۔ یونیورسٹی روڈ آپ آئیں تو سمامہ ہو، نیپا ہو یا عسکری پارک کے سامنے والا ایریا ہو، وہاں ریہیبلیٹیشن کی ضرورت تھی، پیچ ورک کی ضرورت تھی، اس پیچ ورک کو کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کی طرف اسٹیڈیم روڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ نیشنل کوچنگ سینٹر کے سامنے ایشوز تھے، ان کو ایڈریس کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آل دا وے آپ پیپلز چورنگی جو کہ مزار قائد ہے وہاں تک اس سڑک کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹی وی اسٹیشن کا آپ رخ کریں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ہی تو ٹی وی اسٹیشن کی جو روڈ شہزاد خلیل ایونیو یا جمال الدین افغانی روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے اوپر ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ حیدر علی روڈ جو کہ کڈنی ہل کی طرف سے شہید ملت روڈ کی طرف آتی ہے، اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ قیوم آباد چورنگی سے شارع فیصل کنیکٹ کرتی ہے بلوچ کالونی ایکسپریس وے، تباہ حالی کا شکار ہے، اس کے اوپر KMC نے کام سٹارٹ کر دیا، تقریباً کوئی 55 کروڑ لاگت سے کام کیا جائے گا۔ شارع فیصل سے متصل جو سروس لین آپ کی چلتی ہے اس کے اوپر ریہیبلیٹیشن کا کام کیا گیا ہے، آپ کا کیمرہ جا کے اس کو دکھا سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان فلائی اوور کے نیچے بڑا برا حال تھا، شہید ملت کی جو سروس لینز تھیں ان کا بڑا برا حال تھا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کر دیا گیا ہے۔ جو حیدر علی انڈر پاس ہے اس کے اندر کچھ پرابلمس تھے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کا کام انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ہم سٹارٹ۔ تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت، جیسے آپ بتا رہے ہیں obviously آپ تو آن گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں اور اسی لحاظ سے آپ بتائیں گے ہمیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بنتی ہیں یا تو ناقص مٹیریل استعمال ہوتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد سڑکیں پھر ویسی ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے کیا پلاننگ کی گئی ہے؟ دس از دا ویری ویری ہم مرتضی بھائی بات کریں گے۔ ایک ہم نے کچھ ایمبولینس بھی، کیونکہ بڑا ایک مسئلہ ہے اور ارجنٹ بیسس پر کسی مریض کو پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹل، اس کی جان بچائی جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے۔
ماضی کے عروس البلاد کراچی کی سڑکیں اپنی قسمت کا نوحہ پڑ رہی ہیں. شکستہ سڑکیں اور ٹریفک جام کے باعث ایمبولینسز تک کو جگہ نہیں ملتی ہے. ایسے میں مریضوں کو اسپتال پہنچانا ایک امتحان سے کم نہیں ہے. کسی کی حالت زیادہ خراب ہو تو بھی اسپتال جاتے ہوئے وہ اپنا درد تو کیا جو اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تیماردار, ان کو کئی جگہ پھر دکھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. احمد ولید نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے وہ دیکھیے اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. سلیمان سے بھی کچھ ہم بات کریں گے. راستہ کلیئر کرتے جائیں بھائی, راستہ دیتے جائیں بھائی, راستہ دیتے جائیں, ایمبولینس کے لیے راستہ دیتے جائیں. فیڈرل بی ایریا کی سڑک پر ایمبولینس کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. اسی سڑک پر امراض قلب کا اسپتال ہے, مگر ٹوٹے پھوٹے راستوں سے ہو کر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز تک پہنچنا مریضوں کے لیے موت کے کنویں میں سفر جیسا ہے. ابے بھیا چلو کیا کرے گا, ہاسپٹل سے پہلے مارے گا کیا. ڈرائیور خستہ حال سڑکوں پر ایکسیلیٹر تیز دبائیں تو گاڑیاں خراب, ایمبولینس آہستہ چلائیں تو مریض کی جان کے لالے پڑ جائیں. مگر ٹریفک ہی جام ہو جائے تو ڈرائیور بیچارہ کیا کرے. یہ روڈ کی حالت ہے کہ ابھی کوئی سیریس ایکسیڈنٹ زخمی ہے, اب اس کو جو ہے نا خون نکل رہے ہیں, اس کو جو ہے نا جلدی پہنچانا ہوتا ہے لیکن نہیں پہنچا پاتے ہم لوگ, تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. بات یہ ہے کہ مریض تو پہلے ہی مریض ہوتا ہے, وہ ان کھڈوں میں جا کے اور مریض ہو جاتا ہے بیچارہ. اور ہماری گاڑی جب ان کھڈوں میں سے گزرتی ہے تو ہماری تقریباً 40 سے 45-50 اسپیڈ ہوتی ہے, اور ہم جب واپس آتے ہیں تو یا کمانی کا پٹا ٹوٹا ہوتا ہے یا بیرنگ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. لیاری جنرل اسپتال, جنا اور سول اسپتالوں سمیت متعدد نجی اور سرکاری اسپتالوں کے اطراف سڑکوں کا یہی حال ہے, جس کے باعث دن میں ہی نہیں بلکہ رات میں بھی ٹریفک جام رہتا ہے. مریض اپنے تیمارداروں کے ساتھ گھنٹوں خوار ہوتے رہتے ہیں. روڈز کی تو یہ کنڈیشن ہے اس بارش کے بعد کہ اگر آپ مریض کو لے کے تھوڑی سی اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو یہاں پہنچتے پہنچتے اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ کہو ہی نہیں. بس بہت تکلیف میں پہنچے ہیں یہاں تک, اب اللہ خیر کرے آگے. ایمبولینس کسی بیمار کو گھر سے اسپتال پہنچانے نکلتی ہے تو درمیان میں سڑکوں کے گڑھے سانس کی ڈور توڑنے کا سبب بنتے ہیں. ہنگامی صورتحال میں مریض کو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال پہنچانا ہو تو بھی ٹریفک اور خراب سڑکیں مریض کی زندگی کا راستہ روکتی ہیں. کیمرامین عدنان زیدی اور شیر ضمیر کے ساتھ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. یہ دیکھیں یہ ایک کھڈے کی وجہ سے دیکھو پوری ٹریفک جو ہے نا پریشان. اب اس میں ایمبولینس کو کیا راستہ دے, ان کی بھی غلطی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ایک کھڈا. ویلکم بیک. کراچی کے تباہ حال انفراسٹرکچر پر جیو نیوز کی خصوصی نشریات جاری ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب, ترجمان سندھ حکومت, ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنے نمائندے سلیمان سعادت خان کی جانب جاتے ہیں. سلیمان, آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, جیسے ایڈمنسٹریٹر کا کام فیلڈ میں ہے تو آپ بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں اور آپ ہماری آنکھ اور کان ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے اور جو ریہیبلیٹیشن کے کام کی انہوں نے بات کی, آپ کسی حد تک اسے چیلنج کریں گے یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیلڈ میں؟ بہت شکریہ نیلم. بالکل جس طرح سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کام ہو رہا ہے, بالکل کام ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے, لیکن بات کرتے جائیں جہاں تک کاموں کی بات ہے تو ایک جانب کام ضرور ہو رہے ہیں, لیکن جیسے 424 سڑکیں ہیں اور 12 ارب روپے سے زائد کا ان کا بجٹ ہے, یہ ایک ٹیمپریری طور پر جو ہے وہ کراچی کو موٹریبل کرنے والی بات ہے, لیکن 10,000 کلومیٹر کا یہ نیٹ ورک ہے, اور اگر بات کرتے جائیں کہ 201 کلومیٹر تو یہ 2.1 کلومیٹر کے 2.1% آلموسٹ بنتا ہے پورے کراچی کے روڈ نیٹ ورک کا. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرتے جائیں سڑکوں کی, یقینی طور پر بطور ایڈمنسٹریٹر ان کو 1 سال ہوا ہے, لیکن جو ان کے نیچے بیوروکریسی کام کرتی ہے یا جو ضلعی انتظامیہ ہے جس میں ڈی ایم سیز ہیں, تو وہاں پر جو افسران ہیں وہ کوئی آج کے لگے ہوئے یا صرف ان کے دور کے افسران نہیں, ان سے قبل کے وہ افسران ہیں, اور ہر ضلع کے اندر جو افسران ہیں کوئی نیب زدہ ہے یا کرپشن میں ماضی میں ملوث پائے گئے, ایسے افسران جو ہیں وہ ان ضلعوں کی سربراہی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو معیار ہے ان سڑکوں کا, سڑکوں کی معیار کے لیے انہوں نے بھی ایک تھرڈ پارٹی ہمیں بتایا تھا کہ یہ وینڈرز جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی پیسے جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو ایک سڑک جو ہے
मरहूम आमिर लियाकत के दौर में PWD ने जो फंड जारी किया था उससे जहांगीर रोड बनाई, लेकिन जहांगीर रोड अब जो दोबारा KMC या सिंध हुकूमत ने दोबारा जो चंद रोज़ कबल बनाई, अब से कुछ देर कबल हमारे पास फुटेजेस मौसूल हुई हैं कि वो सड़क जो है वो दोबारा जो है वो धंसना शुरू हो गई है। और ये सूरत हाल सिर्फ इसकी नहीं है, बाकी शहर का अगर इतना बड़ा नेटवर्क है, अब से कुछ देर कबल ही मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला किमाड़ी का दौरा किया। जो किमाड़ी है ये पोर्ट एरिया है और पोर्ट एरिया में सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी कई सौ अरब रुपए की हुई है और पूरे मुल्क को चलाने के लिए पोर्ट की अहमियत है। लेकिन अगर पोर्ट एरिया के अतराफ की सड़कों का आप हाल देखें तो वो हाल कोई आज का नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से तबाह हाल है। और ये तीसरी बार हुकूमत में जो है वो सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब के दौर में काम जरूर होता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जी है वो नजर नहीं आ रही है। और जो 12 अरब की आपने बात की और पूरा आपने परसेंटेज के हिसाब से बताया कि 2.1% तमाम सड़कों का ये होता है जहां काम हो रहा है, और एक सड़क बनती है फिर वो खराब हो जाती है, फिर टेंडर मिलता है किसी को, फिर दोबारा वो खराब हो जाती है। तो ये मसला यकीनन है। जहांगीर रोड के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ भी लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। और ये देख रहे हैं आप मनाजिर, ये सड़क के बीचों बीच ये गड़ा पड़ा हुआ है और ये जानलेवा गढ़ा है, यानी कि अगर कोई बाइकर या कोई गाड़ी वाला आ रहा है और बेध्यानी में थोड़ा सा भी तेज चला रहा है वो, तो फिर वो इस गड्ढे में अगर गिर गए, उसकी ये देखिए कराची की जहांगीर रोड की वीडियो है, 2 दिन पहले की 1 दिन पहले की। और यही मनाजिर है, अगर आप 1 महीने पहले की वीडियो भी दिखाएं और उससे पहले की वीडियो भी दिखाएं तो कोई खास फर्क नहीं है। ये वही मनाजिर हैं जो कराची के शहरी भुगतते हैं, ऑफिस जाते हुए सुबह शाम आते जाते उन्हें इंजरीज हो जाती हैं, उनकी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये बड़ा काम किया किसी ने, जो कपड़ा दरमियान में और ये लगा दिया है ताकि किसी हादसे से बचा जा सके, वरना तो कोई वजह बची नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाइक्स भी गुजर रही हैं। और मुर्तज़ा साहब, यही बात जो हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जिसकी ये नतायज सामने है। पहले मैं जो इब्तदाइया में बात हो रही थी उसको कंप्लीट करना चाहूँगा। आपने क्वालिटी के ऊपर बड़ा सवाल पूछा, बड़ा वैलिड पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ मैं ख़ुद इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सड़क की किस तरीके से तामीर होनी चाहिए। तो उसमें एक पॉलिटिकल फ़ैसला हुकूमत ने किया और वो पॉलिटिकल फ़ैसला ये था कि नई सड़क तामीर होने से पहले उसकी जो सेवरेज और ड्रेनेज का इशू है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जब रोड कार्पेटिंग हो जाए और रोड की तामीर का काम हो, हमने KMC में मैंने जितना नया काम अभी ये स्टार्ट कराया है, इसके अंदर एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जो कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि कितना डामर इस्तेमाल किया गया, कितनी बजरी इस्तेमाल की, उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद पेमेंट की जाएगी। इसमें जहाँ पे वो कंसल्टेंट कंफर्म करेगा वहाँ पर पेमेंट होगी, जहाँ पर कंसल्टेंट कंफर्म नहीं करेगा वहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्वालिटी के चेक्स एंड बैलेंसेस हम इस तरीके से डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरा सुलेमान ने बात की 12 अरब वाली, 12 रुपये इमीडिएट रिलीफ की बात की जा रही है। कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं वो 157 डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिसके तहत बड़े बड़े आपके मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो भी काम हो रहा है। और ये जो 12 अरब रुपये का अमाउंट है ये इमरजेंसी बुनियादों पे, यानी कि अगले 3 माह में इसको खर्च करके ताकि इमीडिएट सड़कों को रिहैबिलिटेट कर सकें। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वहाँ से आएगा। तीसरी बात जो सुलेमान ने कही विच इज़ वेरी वैलिड एंड पर्टिनेंट, आपका पोर्ट एरिया, कि पोर्ट एरिया की सड़कें तबाहाली का शिकार थी। मैंने KPT के साथ इंगेज किया, मैंने KPT के साथ बात की, मैंने कहा जी आपके इतने वाजिबात हैं म्यूनसिपल टैक्स की मद में KMC को, उनके साथ इंगेज किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उसकी इंतज़ामिया का कि उन्होंने हमें 23 करोड़ रुपए जो लाइबिलिटीज़ थी वो क्लियर की और मैंने कमिट किया उनको कि इस 23 करोड़ रुपए से मैं आपके एरिया की सड़कों को ठीक करूँगा। नतीजा ये हुआ ICI ब्रिज जो कि KPT के बिल्कुल बराबर वाला ब्रिज है, तबाहाली का शिकार था। आप जाके आज देख सकते हैं कि वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का काम हो चुका है। उसके बाद वेस्ट वाफ रोड है, कल आपके TV चैनल पे बाकायदा उसके ऊपर खबर चली है कि इस रोड को बनने की ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी अहकामात जारी कर चुका हूँ कि वो रोड बनेगी। डॉकयार्ड रोड हो, फिशरीज रोड हो, जैक्सन मार्केट के अतराफ़ की सड़कें हम बना रहे हैं। मैं शहरियों को बताना ये चाह रहा हूँ कि इन तमाम काम को करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ों को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें हमारा जो म्यूनसिपल टैक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि माजी में किसी की जेब में चले जाता था और इदारों के पास वो पैसे नहीं आते थे, उसको मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक अलग बहस है, आप भी वो सबसे इंपॉर्टेंट बहस है, भी कर दिया और सबसे जी बिल्कुल देखिए आप समझा नहीं पाए या कि किस तरीके से मैं बताऊं, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं करेंगे। सिमिलरली थर्ड पार्टी की बात की आपने, नेस्पैक है थर्ड पार्टी कौन सी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये जो मामले हमने देखे हैं, टेंडर्स मिलते हैं, फिर किक बैग्स और कमीशन की बात, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, करप्शन तो इस मुआशरे में है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम उस तरीके से नहीं है। तो इस पर भी लोगों को शुबहात है कि
کیا ٹرانسپیرنٹ سارا سسٹم ہے؟ آپ دیکھیے میں لوگوں کی سوچ کو فوری طور پر تبدیل نہیں کر سکتا. لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل ہوں چیزوں کے اوپر, کیونکہ ماضی میں ایسے تلخ تجربات ہوئے ہیں. لیکن ہم بحیثیت قوم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں نیگیٹو رہنا ہے یا پازیٹیولی کام کرنا ہے, بیکاز بات کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. کام کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو اپنے ہاتھ پیر گندا کر کے میدان میں اترنا پڑے گا, اور جو بندہ اترے اس کی مدد کریں, اس کا بینیفٹ دیکھیں, اس کا گڈ فیتھ دیکھیں کہ ہاں جی کام کیا جا رہا ہے, دلچسپی لے رہا ہے. وہ انفارچونیٹلی میرا گلہ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ سیل کرتے ہیں, پازیٹیوٹی کو ہم نے اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کیا. کہیں ہماری کوتاہی ہے, کہیں کسی اور کی کوتاہی ہے, بٹ اف وی وانٹ ٹو موو فارورڈ ایز اے نیشن تو ہمیں آگے کا سوچتے ہوئے اب ان پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. اور ہمارا مقصد بھی مرتضیٰ بھائی, ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ پازیٹیو تنقید بھی کی جائے, کرٹیسزم ہو, لیکن اس میں نشاندہی ہو کہ کیا کام غلط ہو رہا ہے, اور ہماری انٹینٹ جو ہے ہمیشہ سے وہ یہی رہی ہے ان معاملات کو اٹھانے کے جس طرح میں آپ کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں, اس طریقے سے آپ لوگ میری نیت کو ڈاؤٹ نہ کریں. دیٹس دی وے فارورڈ. بالکل کراچی والوں کے جو سوالات ہیں وہ آپ سے ظاہر کریں. تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کی جو بات ہو رہی ہے, سلیمان سعادت خان سے ہم جان لیتے ہیں. سلیمان, اس سے خامیوں پہ اور غلطیوں پہ قابو پایا جا سکے گا یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سے؟ جی دیکھیں, دنیا بھر میں جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے. اور جس طرح سے مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ تھرڈ پارٹی جو ہے اپروومنٹ ہوگی, یعنی اسیسمنٹ کے بعد اگر وہ اس کام کو ویلڈ سمجھیں گے تو ہی پیمنٹ جو ہے وہ جاری ہوگی. یہ بات یہاں تک بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 10 سالوں سے جس طرح سے بلدیاتی ادوار میں ہم نے دیکھا ہے, نالوں کی صفائی کے لیے تھرڈ پارٹی اسیسمنٹس کروائی گئیں. نالوں کے لیے 50 کروڑ روپے انہیں بھی معلوم ہے کہ سندھ حکومت ہر سال کی ایم سی کو دیتی ہے. پھر اسی طرح 1 ارب روپے کے لگ بھگ مختلف ڈی ایم سیز اور ڈیپٹی کمشنرز کو دیے جاتے ہیں, لیکن نالے صاف نہیں ہو پاتے ہیں, اور وہ پیمنٹ جو ہے وہ ہر سال جاری ہوتی ہیں, ان پر بھی تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہوگا, کیونکہ مرتضیٰ وہاب کو اس وقت حکومت کی مکمل طور پر جو ہے وہ بیکنگ ہے, اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ شہر میں کام کر بھی رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ کہ جس طرح سے ہم فوٹیجز چلا رہے ہیں, ان سڑکوں کو بنانے کے بعد ہم بھی انہیں ری ایسیس کریں گے, اور پھر ہم بھی اس کی نشاندہی کریں گے. اور اب جس طرح سے جہانگیر روڈ ہے, یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے کروڑ روپے کی یہ فنڈنگ ہے, کیونکہ 1 کروڑ 17 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ان کی جو یہ 12 ارب روپے کی اسکیم ہے اس میں اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. بالکل. اور 4600 اسکوائر میٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ اس پر ہوگا. تو یہ دیکھنا ہے کہ اب جو یہ اس میں خامی آئی ہے, اس ٹھیکیدار کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس ڈی ایم سی کے انڈر آتا ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. تو اگر یہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے مثال کے طور پر, تو پھر ہم اس بات پر یقین کر سکیں گے کہ آیا لانگ ٹرم پلاننگ بھی ان کی ٹھیک ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کی بالکل آپ بات کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن یہ بحث بہت ہی لمبی بھی ہو سکتی ہے کہ بلدیاتی نظام جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ کام ہو نہیں پائیں گے. ون مین شو, مرتضیٰ وہاب صاحب بہت کام کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ ون مین شو والا جو ایک کانسیپٹ ہے یا پرسیپشن ہے وہ جا رہا ہے نیچے. جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہے ہیں, اور بلدیاتی نظام کے بغیر یہ کام, ڈی ایم سیز کے ایم سیز کے ایکٹیو ہونے کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. مرتضیٰ صاحب یہ کہیے گا کہ اب آپ کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ جو آپ نے باتیں کی, اور 1-2 سوال مجھے آ رہے ہیں, بلکہ 1-2 کیا بہت سارے سوالات. کل سے ہم نے کہا ہے کہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو لوگوں نے, کراچی والوں نے سوالات کیے ہیں, تو اکثر مجھے کراچی سینٹرل سے بہت زیادہ شکایات آئی ہیں, نارتھ کراچی والوں کی طرف سے بڑی شکایات آئی ہیں کہ ان کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, ان کا سیویج کا سسٹم خراب ہے, انہیں پانی نہیں مل رہا ہے, ان کی سڑکیں خراب ہیں. تو کیا اس طرف بھی کچھ آپ نظر دوڑائیں گے اپنی؟ بالکل, ایبسلیوٹلی. اور میں ڈسٹرکٹ وائز ایک بائیفرکیشن بھی لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو لیٹسٹ صورتحال بھی پتہ چل جائے. یہ جو میں نے آپ کو سکیمز گنوائی ہیں جو 4.5-5 ارب روپے, اس کے علاوہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی. آپ نے بات کی, تقریباً 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی ٹولڈ یو ارلیئر, کہ وہ 40 کروڑ روپے کی مزید سڑکیں بنائی جائیں گی. اور اس ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر نیو کراچی بھی آتا ہے, نارتھ کراچی بھی آتا ہے, گلبرگ بھی آتا ہے, نارتھ ناظم آباد بھی آتا ہے, تو کام کیا جائے گا. دیکھیں, سسٹینیبلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کنونسڈ ہوں وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے بلدیاتی ادارے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے, اور وہ تبھی کھڑے ہوں گے جب وہ ٹیکس کا نظام شفاف بنایا جائے گا. آپ میرے فیصلے سے اختلاف کر لیں, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پولیس کیوں, آپ تو پھر ارجنٹ بیسس پہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ہونے چاہیے نا. پولیس تو کہہ رہی ہے کہ
ہم سیلاب زدگان کی ان کے سیکیورٹی کے لیے یہاں ہم نہیں سیکیورٹی دے سکتے. کل کو ترجیحات میں تو جو لوگ الیکشن ہار جائیں گے پھر وہ یہی کہیں گے دیکھیں ادھر لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اور انہوں نے گورنمنٹ نے مینیپولیٹ کر لیا. دیکھیں آخر میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو فالو کیا جائے گا. اور اگر ہمارے ڈاؤٹس ہوتے ہیں الیکشن کرانے میں تو ہم تاریخ شروع میں دیتے نہیں. پہلی جو ڈیٹ چینج کرنے کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود کیا تھا. 24 جولائی کو الیکشن ہو جانے تھے لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا. آئینی ادارہ ہے جو فیصلہ کرے گا اس کو فالو کریں گے. لیکن وہ مرتضیٰ بھائی اس میں تو یہ بات نظر آ رہی ہے نا کہ آپ کو خود ارجنٹ بیسس پہ یعنی انتخابات کی طرف جانا چاہیے. لیکن جب اس طرح کی درخواستیں آتی ہیں کہ پولیس جی منع کر رہی ہے کیونکہ پولیس بھی آپ کے انڈر ہے نا, پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, تو اس سے وہ پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی کہ بلدیاتی انتخابات کرانا بھی چاہتے ہیں آپ یا نہیں. دیکھیں میری پرائیورٹی آپ کو نظر آئے گی میرے کردار سے. کردار کیا ہے کہ میں نے ڈیٹ دی کہ 24 جولائی کو کراچی شہر میں انتخابات ہونے اور غالباً 7 جولائی کو سندھ کے باقی 4 ڈویژن میں انتخابات ہونے تھے اور 24 جولائی کو کراچی حیدرآباد میں ہونے تھے. باقی 4 ڈویژن میں الیکشنز ہوئے. 24 جولائی کا الیکشن جو ہے ملتوی کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا. کیوں؟ سیلاب کی ایک سچویشن آ گئی. اس کے بعد اگست کی ڈیٹ رکھی گئی, اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا. اب انہوں نے جو ڈیٹ طے کی وہ ہماری کنسلٹیشن کے بغیر انہوں نے ڈیٹ طے کی. ہم نے ان کو اپنا اعتراض کنوے کیا کہ امن و امان کی سچویشن کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ 2 حصوں میں اس لیے الیکشن کریں گے کہ آپ پولیس جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر ایک ساتھ چیزوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتی. جب ان 4 ڈویژنز میں الیکشن ہوا تو کراچی حیدرآباد کی پولیس وہاں پر موجود تھی. سملرلی جب کراچی حیدرآباد میں الیکشن ہونا ہے تو ان 4 ڈویژنز کی پولیس یہاں پر آئے گی. اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ریلیف اور ریسکیو کے کام میں انوالوڈ ہیں. تو اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. کل کو کوئی لا اینڈ آرڈر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سچویشن کریٹ ہوگی تو وہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ مزید تنقید کے نشتر بہائیں گے کہ دیکھو حکومت نے الیکشن کو خراب کرنے کے لیے اور ہمیں ہروانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا. مطلب ایک اور بھی نکتہ ہے, جیسے یہ سڑکیں ہیں پھر ان سے متصل نالے ہیں, ان کو بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کسی کی دیوار نہیں ہے, کسی کی چھت نہیں ہے. پھر حادثات جو ہوتے ہیں, اب ہم نے دیکھا ہے جو پہلے واقعہ دانش والا واقعہ ہوا اس کی فیملی پوری نالے میں گر جاتی ہے, اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے شادمہ نالے میں, اس کی چھوٹا سا اس کا بچہ ہے وہ ابھی تک نہیں اس کی لاش ملی. تو ایسے لوگوں کو جو کہ متاثرین ہیں ان کو ہرجانے نہیں ملتے, تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کمپنسیشن کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں جان کا تو میں سمجھتا ہوں کسی کی پیارے کی اگر جان کی کمپنسیشن اس کی ایڈیکویٹ ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح کے انفارچونیٹ بدقسمت واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ دانش کے ساتھ جو چیز ہوئی وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اور آئی تھنک جو ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں وہ ایسے آگے بڑھتی ہیں. کسی نے جان بوجھ کے وہ چیز نہیں کی. میں شرمسار ہوں کیونکہ میں شہر کو ہیڈ کرتا ہوں, تو میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں کہ بالکل اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بٹ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو بگاڑ ہے یہ کوئی 1 سال میں نہیں ہے, چند ماہ میں نہیں ہے, 1 سال کی خرابیاں ہیں جن کو ہمیں ایڈریس. لیکن مرتضیٰ بھائی دیکھیں اس میں بات تو یہ ہے نا کہ بلا شرکت غیر سندھ حکومت 2008 سے حکومت کر رہی ہے, 2022 ہی آ چکا ہے اور اب آپ لگے اور آپ کام کر رہے ہیں اور آپ پہ ہم اس طریقے سے تنقید بھی نہیں کر سک رہے کیونکہ ظاہر ہے کام تو ہو رہا ہے, وار فوٹنگز پہ سڑکیں بن رہی ہیں, لیکن 2008 کہاں مرتضیٰ بھائی اور 2022. جو لوگ 1988 سے لے کے آج تک موجود ہیں ان سے کسی نے نہیں پوچھا. جن لوگوں کے یہ تو ماضی میں جب آپ جائیں گے نا, دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایز اے نیشن ہم آگے کا سوچیں گے تو ہم پروگریس کر سکتے ہیں. ماضی میں جب آپ جائیں گے خرابیاں ہیں جبھی تو یہ حال ہوا نا. تو جب آپ ماضی میں کسی ایک کو پن پوائنٹ کریں گے تو جواب میں آئے گا کہ جی 79 سے لے کے 87 کون تھا, 88 سے لے کے 2022 تک کون تھا. میں بحیثیت ایک کراچی والے کے سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جا کے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے. ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ چیزوں کو ہم ٹھیک کریں. اچھا ایک اور چیز آپ کی جانب سے بھی اور آج ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے, تو کیا پلاننگ ہے, کیا ہو جائے گا 31 دسمبر؟ میں صرف ایک چیز مس کر گیا, سلیمان نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی نالوں کے حوالے سے کہ تھرڈ پارٹی وہ نیسپاک کے تھرو ہم نے کرا ہے. نیسپاک ایک بہت ہی کریڈیبل پاکستان کا ادارہ ہے, سب اس کی ویراسٹی کو تسلیم کرتے ہیں. ماضی میں اربوں روپے نالوں کی صفائی میں خرچ ہوتے تھے. اس سال ہم نے نالوں کی صفائی پہ تقریباً کوئی 54 یا 55 کروڑ روپے خرچ کیے.
کیوں؟ کیونکہ تھرڈ پارٹی آڈیٹر موجود تھا, تو جو جعلی بلنگ ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہو پائیں KMC کے اندر, اور وہی پیمنٹ کی گئی جس کو آپ کے نیسپاک نے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ نے ویلیڈیٹ کیا, اور نتیجہ یہ ہوا, جو لوگ کہتے ہیں کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی, میں بڑے احترام کے ساتھ اس پہ اختلاف اس لیے کروں گا کہ کراچی میں 1150 ملی میٹر بارش ہوئی, لیکن شہر کا وہ حال نہیں ہوا جو کہ ماضی میں اس شہر کا ہوتا تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ کے بلدیاتی اداروں نے وہ اچھا کام کیا, پرفارم کر گئے. اب جو آپ نے بات کی, ٹارگٹ ہمارا 31 دسمبر ہے. ایمرجنسی بنیادوں پہ یہ جو ہم نے پیسے مختص کیے ہیں, تقریباً کوئی 11 سے 12 ارب روپے, ان کو اگلے 3 ماہ میں ہمیں ریہیبلیٹیشن کے اوپر خرچ کرنا ہے, تاکہ کراچی والوں کو امیڈیٹ ریلیف دی جا سکے, وہ دیکھ سکیں کہ کام ہوا ہے, ان کو کام ہوتا ہوا نظر ہے. جہاں جہاں خامیاں ہوں گی, لیٹ سے کوالٹی کے اوپر کوئی گڑبڑ ہوگی, آپ بھی نشاندہی کریں گے, وہ کنسلٹنٹ بھی کرے گا, اور کوشش حتی الامکان یہ کریں گے کہ جو خامیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. سلیمان, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں مرتضیٰ صاحب سے؟ جی زہیب, بالکل جس طرح سے ایڈمنسٹریٹر صاحب نالوں کی صفائی کا کہہ رہے ہیں, اور بالکل ان کا دعویٰ کچھ حد تک تو درست میں ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن شکریہ. گو کے بلدیاتی حوالے سے ان نالوں کے اوپر جا کر رپورٹنگ کی ہے گزشتہ 10 سالوں سے جیو کے لیے, تو صرف میں مرتضیٰ صاحب سے چاہوں گا کہ یہ بلاول ہاؤس سے بائیں جانے مڑیں ٹورڈز شیری جناح, پورے کے پورے نالے اگر ان کو چوک دکھائی نہ دیں تو یہ آ کر جو جرمانہ رکھنا چاہیں ہم پر رکھ دیں. بلاول ہاؤس سے پھر بائیں جانب کلفٹن بلاک 2 کے نالوں پہ چلے جائیں, بلاک 1 کے نالوں پہ چلے جائیں جو چائنا پورٹ تک علاقہ جاتا ہے. پھر صرف چوکنگ پوائنٹ ضرور کلیئر ہوئے, چوکنگ پوائنٹس کلیئر ہونا کوئی سلیوشن نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب کی جو ڈومین ہے وہ KMC تک ہے, اور جہاں تک بات سندھ حکومت کی ہے تو پھر میں وہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ماضی کے میئرز تھے ان کے پاس اس طرح سے اختیارات نہیں ہوتے تھے, تو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا اگر ان کے پاس واٹر بورڈ ہوتا, ان کے پاس دیگر ادارے ہوتے, تو یہ شاید شہر کو زیادہ بہتر طریقے سے موٹریبل کر پاتے, کیونکہ جو سیوریج لائنیں ہیں وہ نالوں کے اندر ملی ہوئی ہیں, اور نالے جو ہیں وہ اسٹارم واٹر ڈرین, اور اس طرح سے یہ ساری صورتحال خراب ہے. تو یہ مجھے صرف بتا دیں کہ یہ جو چھوٹے نالے ہیں جن کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کی آتی ہے, بطور ان سے ترجمان سندھ حکومت میں چاہوں گا کہ وہ جو نالے صاف نہیں ہو پائے, جس میں لوگ مر گئے, جو صاف نہیں ہو پائے, ان افسران کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, کیونکہ آپ تو اس شہر کے, آپ کو پوری سپورٹ ہے سندھ گورنمنٹ کی, لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے. اس کی صرف ایک حالیہ مثال لے لیں کہ آپ نے شادمان کے جس نالے کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, وہ نالا مرتضیٰ صاحب ابھی تک بنا نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ارجنٹ کام یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود اس کو ایسے ہی وہ ایز اٹ از ہے اپنی جگہ پر. دیکھیں پوائنٹ ٹیکن, جو چیز نہیں ہوئی اس کو میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. جو چھوٹے نالے ہوتے ہیں وہ DMC کی ذمہ داری ہے, DMC وہ کام کرتی ہے. سلیمان نے جس نالے کی نشاندہی کی جو شری جناح کالونی کی طرف جا رہا ہے, وہ نالا فنکشنل ہے, بٹ نالی کی جو سٹرکچر ہے وہ گر گیا اس کے اندر, نالے کے اندر, جس کے سے ایک بڑا شیبی اس کا لک آتا ہے, بٹ نالا اس کا آپریشنل ہے, اس کی صفائی وغیرہ کی گئی. لیکن میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام بھی آئندہ چند ہفتوں میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک میں, چونکہ ہم دیکھیں سولوشن اورینٹڈ بات کریں, یہ جہاں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے آپ کے جو پیڈیسٹرین بریجز ہیں, آپ کے نالے کے سٹرکچر ہوتے ہیں, آپ کے بریجز ہیں, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گرلوں کو کاٹ کے لے جاتے ہیں. وہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ فوکس یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا فون لیتے ہیں, تصویر بناتے ہیں, ویڈیو لیتے ہیں کہ دیکھو وہ کوئی کاٹ رہا ہے اس کو. ہم کبھی اداروں کو مطلع کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے یہ ہوا ہے کہ جہاں سریا ہے وہاں پر کوئی ہیروئنچی آئے گا, وہ توڑے گا, کاٹے گا, وہ چلے جائے گا. یہ ایک بڑا میجر پرابلم ہے. میں بار بار پولیس حکام کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس طرح یہ شہر نہیں چل سکتا. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جہاں پہ اداروں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ادارے فلاں کام نہیں کر پائے, تھوڑا میرے خیال میں ہمیں اپنے لوگوں کے اندر یہ سیوک سینس بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریٹ لائٹس میں سے کھمبے چورا کے لوگ لے جاتے ہیں. اسٹریٹ لائٹ میں آپ کو بلدیا ٹاؤن کی مثال دوں گا, 12 کھمبے لے گئے. ابھی آپ کے جیو کے آفس کے پیچھے میں نے سٹی اسٹیشن کا برج, والز برج بنوایا, جب ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی اس میں ایک کھمبا نکال کے لے گئے. ابھی میں نے مائی کلاچی روڈ کی لائٹوں کو ٹھیک کروایا ہے, وہ تقریباً کوئی 15-16 سال بعد لائٹیں ٹھیک ہوئی ہیں. کیا وجہ تھی کہ اس کے جو تار تھے وہ چوری کر کے, تو ہم نے کو تار پھر اوپر. اب اس طرح کی دشواریاں ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں. مرتضیٰ آپ سے جو ٹھیکیدار کام نہیں کرتا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے. اس کو میں کہتا ہوں جو ٹھیکیدار صحیح کام نہ کرے
اس کو بلیک لسٹ کیا جائے, اس کو بالکل کام نہیں ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جو جہانگیر روڈ کی آپ نے نشاندہی کی, یہ 2 دن پہلے مجھے اس کی خبر ملی تھی. کے ڈی اے نے یہ سڑک بنوائی تھی. میں نے ڈی جی کے ڈی اے سے فوری طور پر رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ دس ہیز کم ٹو مائی نالج, میک شیور دیٹ دا میٹر از ایڈریسڈ. میں اس پروگرام کے بعد بھی منڈے کو اس کو چیک کر لوں گا کہ آیا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کام کیا گیا ہے, اور اگر ڈیلیبریٹلی کانٹریکٹر نے کوئی 2 نمبری کی, اس کے اندر کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کیا, تو جو کارروائی قانون کے مطابق بنتی ہے وہ بننی چاہیے اور ہوگی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں, لیکن کراچی کے شہری یہ کہتے ہیں کہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور ذہنی اذیت کا بالکل ابھی تک شکار ہے. بہت شکریہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیوں نہ پروگرام اختتام اس بات پہ ہو کہ شہری جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو کام کی روش سٹارٹ ہوئی ہے یہ اسی طریقے سے چلے. نہیں, شہری یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ 14 سال سے حکومت میں ہیں اور کام اب آپ نے سٹارٹ کیا, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ویری گڈ, یہ شکوک و شبہات ہیں. چلے اس کو کہیں کہ یہ شکوک و شبہات کہ یہ کنٹینیو کریں, کیونکہ ہمیشہ یہی وعدے کیے جاتے ہیں اور پورے نہیں ہوتے. لیٹس گیو ہوپ ٹو پیپل, ناٹ سیل نیگیٹیوٹی. اس امید کے ساتھ کہ اس بار جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہو, گو کہ اس کے امکانات شہریوں کے کم لگ رہے ہیں. خدشات ہیں نا شہریوں کو. تو ٹھیک ہے, ہم مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ترجمان سندھ حکومت, اور 31 دسمبر تک کی وہ بھی ڈیڈ لائن دے رہے تھے کہ کافی حد تک کام ہوتا نظر آئے گا.